السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین حکمت کی بات پر۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں، یعنی نہانے کا طریقہ۔ ناپاک ہونے کے بعد آدمی کو پاکی کیسے حاصل ہوگی، اس کا مکمل طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے آپ خود بھی سنیں، اور اس طریقے کو جو ہم بتلانے جا رہے ہیں جتنا ہو سکے آپ حضرات آگے سے آگے شیئر کر دیں، تاکہ لوگ غسل کرنا سیکھ سکیں۔ کیونکہ آج کل بہت ساری باتیں ہیں جو غسل کے اندر نہیں کی جاتی، اور آدمی ناپاک کا ناپاک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپے کو پاک سمجھتا ہے۔ بہت ساری غلطی ایسی کر دیتا ہے جس سے غسل نہیں ہوتا، لیکن بندہ اپنے آپے کو پاک سمجھنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ غسل کے اندر دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ تمام بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ بال برابر بھی سوکھی جگہ نہ رہے۔ اگر سوکھی جگہ رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی زخم ہے، وہ الگ بات ہے، اس کے مسائل ہیں، ان کے مسائل کو آپ جان کر کے اس پر عمل کریں۔ اب اس میں مسئلہ آپ سن لیجئے۔ مسئلہ، جب پورے بدن پر پانی پہنچ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا نہیں۔ لہٰذا کوئی بارش میں کھڑا ہو گیا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے حوض میں اتر گیا اور اس کا پورا بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا تو اس کا بھی غسل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر پورے بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ اب کچھ مسئلے وہ بھی سن لیجئے، بہت ہی باریکی کے مسئلے ہیں کہ ہم سے یہ فرائض چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب پوری طرح سے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بھی آپ سن لیں۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی تو دوبارہ نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ کو دھو لے، یعنی جو جگہ چھوٹی ہے، خشک رہ گئی ہے، اس پر ذرا سا پانی بہا لے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن فقط آدمی ہاتھ بھگو کر ہاتھ پھیر لے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پانی بہانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کلی کرنا بھول گیا تو اب نہانے کے بعد میں کلی کر لے، اس کا غسل ہو جائے گا، دوبارہ از سر نو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اب ناک میں پانی ڈال لے، اس ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوبارہ نہانے کی پوری طرح آدمی سوچتا ہے کہ میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی نہیں کی، اب کیا کروں، اب میں دوبارہ مجھے نہانا پڑے گا۔ پھر آدمی دوبارہ سے اثر نو نہاتا ہے۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کلی کرنا بھول گئے، اب نہانے کے بعد میں یاد آیا، آپ کلی کر لیجئے۔ آپ ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، نہانے کے بعد میں یاد آیا، آپ ناک میں پانی ڈال لیجئے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، کان اور ناف میں بھی اہتمام سے پانی پہنچانا چاہیے۔ اکثر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کان کی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے یا پھر ناف کے اندر کی جو جگہ ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، غسل کے اندر اپنی انگلی سے کان اور ناف کی جگہ کو ضرور پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ پانی اگر ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تھے غسل کے چند مسائل جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئے ہوں گے۔
آپ حضرات کو اگر یہ مسائل پسند آئے ہیں تو آپ ان کو آگے سے آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔